سبحان اللہ، جناب محسن علی معصومی صاحب دبستان شاد کے طالب علم ہیں اور شہزاد معصومی کے خلف رشید ہیں۔ اور ایک جملہ یہاں میں تمام ذاکرین ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں اور شعراء ہیں، ان کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا کہ آدھی دنیا آپ لوگ بھی گھومتے رہتے ہیں، ہمیشہ ذاکری میں لطف وہیں آتا ہے جہاں کے سامعین کی سماعتوں کی تربیت مرثیوں سے ہوئی ہے۔ ایک جملے میں بات میں نے کہہ دی، پوری دنیا میں جائیے یہ پوچھ لیجئے کہ یہاں مرثیہ کبھی ہوتا تھا کہ نہیں۔ اگر کبھی بھی ہوتا ہو تو وہاں ذاکری میں لطف آئے گا، وہاں واہ واہ ہوگا، سبحان اللہ سب کچھ ہوگا، وہاں ایک ذاکری کا بھی دبستان ہوگا۔ اور جن کی تربیت مرثیے کے ماحول میں نہیں ہوئی ہے وہاں واقعہ پڑھ لیجئے، وہاں آپ برزخ کے بارے میں بتا دیجئے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں مرثیوں نے پالا ہے، خدا کا شکر ہمیں مرثیوں نے پالا ہے۔ آئیے آپ اب اس لکھنؤ کی طرف چل رہے ہیں جہاں دو چیزیں ایک ساتھ تھیں، شعریت اور شریعت۔ شعریت کی وراثت کے وارث میر انیس کا خاندان تھا اور شریعت کی وراثت کا وارث خاندان غفران مآب تھا۔ آئیے میں یہاں تک لے کے آیا، خاندان غفران مآب کی اس وراثت کو آقائے شریعت مولانا سید کلب عابد صاحب نے جس طریقے سے آگے بڑھایا۔ 85 کا تقریباً واقعہ ہے جب ان کی وہ اس دنیا میں انہوں نے سفر کیا، تو اس وقت ایک مسدس میں نے کہا تھا کلب عابد صاحب کے لیے۔ اب میں اس وقت وہ سب تو نہیں، اس کے بس 2 بیتیں میں آپ کو اس وقت پڑھتا ہوں، آج اتفاق سے یاد آ گیا۔ ایک ان کی پوری شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک آپ کو آواز دینے کے لیے اس ممبر کے حوالے سے۔ فلاح و جہد مسلسل کا استعارہ تھے مولانا کلب عابد صاحب مرحوم۔ فلاح و جہد مسلسل کا استعارہ تھے، وہ ایک فرد نہیں مستقل ادارہ تھے۔ فلاح و جہد مسلسل کا استعارہ تھے۔ 85 میں نے کہا تھا، سلطان مدارس میں پہلے سال طالب علم تھا۔ فلاح و جہد مسلسل کا استعارہ تھے، وہ ایک فرد نہیں مستقل ادارہ تھے۔ یہ لوگ مجھے انگلی پکڑ کے چلاتے تھے، نقی بھائی وغیرہ۔ اور دوسری بیت اس ممبر کے حوالے سے اس وقت میں آپ کے لیے پھر پیش کر رہا ہوں۔ 85 میں یہ بیت کہی تھی، 85 میں جوڑ لیجئے کئی سال ہو گئے، میرے خیال سے اب 28 سال ہونے کو آ گئے۔ 28 سال کے بعد یہ بیت دہرا رہا ہوں اور اس وارث تک پہنچا رہا ہوں جو اس کا مستحق ہے۔ یہ بیت پڑھ رہا ہوں۔ وہ ممبروں پہ جو محو بیان ہوتا تھا، وہ ممبروں پہ جو محو بیان ہوتا تھا، ایک آسمان تہے آسمان ہوتا تھا۔ وہ ممبروں پہ جو محو بیان ہوتا تھا، وہ ممبروں پہ جو محو بیان ہوتا تھا، وہ ممبروں پہ جو محو بیان ہوتا تھا، ایک آسمان تہے آسمان ہوتا تھا۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد صاحب کے حضور درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات بھیجیں۔ یہ تو تلوار کی دھار ہے۔ آئے کریمہ
وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے ذیل میں شاید آپ سینکڑوں بار مجلسیں بزرگ علماء سے اور خطباء سے سن چکے ہیں، لہذا یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی بالکل نئی اور اچھوتی بات آپ کے سامنے کوئی عرض ہو جائے گی، لیکن بہرحال کوشش ہے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کی جائیں، خاص طور سے جوانوں سے خطاب ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آیت کریمہ جو آئے مودت کے نام سے مشہور و معروف، اور اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے رسالت کا اجر کچھ طلب نہیں کرتا سوائے مودت اہل۔ میں نے کہا بہت زیادہ سارے تفصیلی بیان کا موقع نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ شعراء کثیر تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں تو ان کے لیے پورا وقت ملنا چاہیے ان کو بھی، لہذا ایک خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بہتر اردو زبان کی جاننے والا یہاں تشریف فرما ہے، لفظ مودت بھی عربی کا لفظ ہے اور لفظ محبت بھی عربی کا لفظ، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ محبت بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اور عام فہم ہے بالکل، مودت کا لفظ تھوڑا سا نامانوس ہے، مودت کا لفظ تھوڑا نامانوس ہے، عام طور سے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لفظ محبت کے جو عام فہم بھی جو کثرت سے استعمال بھی ہوتا ہے، قدرت نے اس لفظ کو چھوڑ کر لفظ مودت کیوں استعمال؟ لفظ مودت استعمال ہو رہا ہے، لفظ محبت استعمال نہیں ہو رہا۔ لہذا کر دوں کہ محبت طلب نہیں کی جا رہی ہے، مودت طلب کی جا رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑا وقت 5 منٹ اس سلسلے میں لینا ہے اور صاحبان ذوق و فہم تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب محبت بھی عربی کا لفظ، مودت بھی عربی کا لفظ ہے، تو یہاں کے اوپر جو عام فہم لفظ محبت ہے وہ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اور ایک ایسا لفظ کہ جو نامانوس لفظ ہے اس کو قدرت استعمال فرما رہی ہے اور لفظ مودت استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معنوں میں کچھ فرق ہے، معنوں میں کچھ فرق ہے، مطلب میں کچھ فرق ہے، تبھی لفظ محبت کو چھوڑ کر لفظ مودت استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے، یہ اردو زبان کی کمی ہے کہ اردو زبان میں لفظ مودت کے مقابل میں کوئی لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ لفظ مودت کے مقابلے میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے، لہذا یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ جو یہاں پر ہم ترجمے میں لفظ محبت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اردو زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں موجود ہے جو ہم ترجمہ کر سکیں لفظ مودت کا اردو میں، لہذا اب ہر ذاکر اور ہر خطیب اور ہر عالم لفظ محبت ہی استعمال کرتا ہے، اور میں بھی وہی استعمال کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ہلکی سے تشریح ہو جائے کہ لفظ محبت استعمال نہیں ہو رہا ہے، لفظ مودت استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت اور مودت میں کچھ فرق ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے لفظ مودت استعمال ہو رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، شعراء یہاں تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں 2-3 جملوں میں فرق آپ کے سامنے واضح کروں۔ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ محبت صورت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے۔ صاحبان ذوق ہیں، باذوق مجمع میرے سامنے ہے، محبت صورت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے، اور شعراء یہاں تشریف فرما ہیں، لہذا کرنا چاہتا ہوں کہ انہی کا ہی یہ ارشاد ہے اور انہی کا یہ قول ہے کہ محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے۔ شعراء کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے، مگر مودت صرف معرفت کے بعد ہوتی ہے۔
مودت صرف معرفت کے بعد ہوتی ہے. محبت پہلی نظر میں بھی ہو سکتی ہے مگر مودت معرفت کے بعد ہوتی ہے. محبت جذبات کے ابال کو کہتے ہیں, مودت عقل کے استعمال کو کہتے ہیں. مودت عقل کے استعمال کو کہتے ہیں. اور توجہ چاروں آپ حضرات کی کہ محبت کے لیے دیکھنا شرط ہے. محبت کے لیے دیکھنا شرط ہے. دیکھیں تو محبت ہو, دیکھیں تو محبت ہو, مگر مودت کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے. محبوب پردہ غیب میں ہے, چاہنے والے جان دینے کے لیے آمادہ. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اجر رسالت سوائے, اب ظاہر ہے کہ مجبوری ہے اردو زبان کی, لہذا یہاں پر لفظ محبت استعمال ہو رہا ہے کہ لفظ محبت اہل بیت, محبت اہل بیت یہاں پر کیونکہ ماشاءاللہ تقریباً سبھی پڑھے لکھے حضرات ہیں, لہذا اسی مناسبت سے میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, قدرت نے انسان کی نفسیات اور نیچر کو خلق فرمایا, اور وہ نیچر کیا ہے, وہ نفسیات کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک شخص سے سب کو محبت ہو جائے. ہر ایک کا محبوب جدا جدا ہوتا ہے اور ہر ایک کا محبوب الگ الگ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا, ایک ذرا سا نازک موضوع ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے, کہ محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے, کمال سے ہوتی ہے. اگر بغیر کسی کمال کے محبت ہو تو اسے تعصب کہا جاتا ہے, محبت نہیں کہا جاتا. میں توجہ چاہوں گا کہ اگر بغیر کسی کمال کے کسی سے محبت کوئی کر رہا ہو اور دعوے دار محبت ہو جائے تو وہ تعصب کہلائے گا, وہ محبت نہیں کہلائے گی. محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے. اور توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی, مگر ایک عجیب و غریب پہلو اس میں یہ ہے. عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام انسانوں کو مل کر کسی ایک کمال سے محبت ہو, بلکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی کو کسی کمال سے محبت ہوتی ہے, کسی کو کسی صفت سے محبت ہوتی ہے. ایک عجیب پہلو ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. کسی کو کسی کمال سے محبت, کسی کو کسی صفت سے محبت, اور جس کمال سے اسے محبت ہوتی ہے اسی کمال میں جو درجہ کمال پر فائز ہوتا ہے وہی اس کا محبوب بنتا ہے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات. اگر کسی کو کمال علم سے محبت ہے تو وہ علماء سے محبت کرے گا, اس کے محبوب علماء ہوں گے. اگر کسی کو شاعری سے محبت ہے اور کمال شاعری سے محبت ہے تو جو بڑے بڑے شعراء ہیں وہ اس کا محبوب بنیں گے. اگر کسی کو کمال خطابت پسند ہے تو جو بڑے بڑے خطیب ہیں وہ اس کے محبوب بنیں گے. اگر کسی کو صفت سخاوت پسند ہے تو جو بڑے بڑے سخی ہیں وہ اس کا محبوب بنیں گے. اگر کسی کو بہادری اور شجاعت پسند ہے تو جو بڑے بڑے شجاع ہیں اور جو بہادر ہیں وہ اس کا محبوب بنیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی کمال پسند, کسی کو کوئی صفت پسند, اگر کسی کو صفت علم پسند ہے تو وہ عالموں سے محبت کرے گا. اگر کسی کو کمال خطابت پسند ہے تو بڑے بڑے خطیبوں سے وہ محبت کرے گا. اگر کسی کو کمال سخاوت پسند ہے تو جو بڑے بڑے سخی ہیں وہ اس کا محبوب بنیں گے. اگر کسی کو کمال شجاعت اور بہادری پسند ہے تو بڑے بڑے شجاع اور بہادر ہیں وہ اس کا محبوب بنیں گے. اسی لیے انگریزی کی ایک مثل ہے, انگریزی کی مثل ہے کہ کسی کے ڈرائنگ روم میں, کسی کے گھر میں لگی ہوئی تصویریں یہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ذہنیت کی تصویر ہے جو دیوار پر آتی ہے. یہ ذہنیت کا عکس ہے جو دیوار پر نظر آتا ہے.
اگر کسی کے گھر میں علماء کی تصویریں نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کمال علم کو محبوب رکھتا ہے۔ اگر بڑے بڑے بہادروں شجاعوں کی تصویریں نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال شجاعت کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی یہاں شعراء کی تصویریں نظر آئیں، فرض کیجئے میر انیس ہے، مرزا دبیر ہے، غالب و میر، ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کمال شاعری کو پسند کرتا ہے۔ اگر بڑے بڑے خطبہ کی تصویریں نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ صفت خطابت کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر کچھ اور تصویریں نظر آئیں کچھ اور تصویریں نظر آئیں تو سمجھ لیجئے گا یہ دیوار پر تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ذہنیت کا عکس ہے جو دیوار پر پڑ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر ناغاست بر محمد وآلہ۔ توجہ کا طالب ہوں، اس کا مطلب ہے کسی کو کوئی کمال پسند، کسی کو کوئی صفت پسند، اسی صفت اور کمال میں جو بھی شخصیت درجہ کمال پر فائز ہو جاتی ہے وہی اس کا محبوب بن جاتی ہے۔ اگر علم پسند ہے تو عالموں کو محبوب رکھے گا، اگر شجاعت پسند ہے تو بہادروں اور شجاعوں کو اپنا محبوب رکھے گا، اگر فرض کیجئے کہ زہد پسند ہے تو جو بڑے بڑے زاہد ہیں وہ اس کا محبوب بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو کمال پسند ہے، جس صفت سے وہ محبت کرتا ہے، اس صفت میں جو درجہ کمال پر فائز ہوگا وہی اس کا محبوب بنے گا۔ کسی کو کوئی کمال پسند، کسی کو کوئی صفت پسند، پالنے والے تو نے انسان کی فطرت کو خلق فرمایا، انسان کے اس نیچر کو خلق فرمایا اور تو ہی کروڑوں انسانوں کو حکم دے رہا ہے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، کروڑوں انسانوں کو حکم دے رہا ہے کہ 14 کی ایک مختصر سی جماعت کو اپنا محبوب بنائیں، 14 کی ایک مختصر سی جماعت سے محبت کریں۔ محبت ہوتی ہے کمال سے، کسی کو کوئی کمال پسند، کسی کو کوئی صفت پسند۔ ارے کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں لوگ مل کر ایک مختصر سی جماعت سے محبت کرنے لگیں، کیونکہ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے۔ کسی کو علم پسند ہے، کسی کو حلم پسند ہے، کسی کو زہد پسند ہے، کسی کو خطابت پسند ہے، کسی کو شجاعت پسند ہے، کسی کو سخاوت پسند ہے۔ ارے سب مل کر ایک چھوٹی سی جماعت کو اپنا محبوب کیسے منتخب کریں؟ کیونکہ کسی کو کوئی صفت پسند، کسی کو کوئی کمال پسند تو ندائے قدرت آئے گی کہ ہم نے معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا، ہم نے کسی عام جماعت سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ہم نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کوئی کمال پسند ہو، کوئی صفت پسند ہو، کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ ارے ہر کمال اپنے معراج کمال پر اسی در پر مل جائے گا۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ اگر تمہیں علم پسند ہے تو کائنات میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا، اگر تمہیں حلم پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی حلیم نہیں ملے گا، اگر زہد پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں ملے گا، اگر بہادری پسند ہے تو تاریخ بشریت میں ان سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ملے گا، اگر سخاوت پسند ہے تو کائنات میں ان سے بڑا کوئی سخی نہیں ملے گا، اگر خطابت پسند ہے تو خطیب منبر سلول یہی نظر آ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ کوئی صفت پسند ہو، کوئی کمال پسند ہو، کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، ہر صفت اور ہر کمال اپنے معراج کمال پر اسی در پر ملے گا۔ کہ علم پسند ہے تو یہی ہے تو اعلان کریں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، اگر سخاوت پسند ہے تو ایک روٹی کا سوال پوری اونٹوں کی قطار بخش رہے ہیں، اگر زہد پسند ہے تو کائنات میں اس سے بڑھ کر زاہد کوئی نہیں، اور اگر شجاعت اور بہادری پسند ہے تو کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ملے گا۔ صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ مختصر وقت میں اپنی بات کو، اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں تمام پہلوؤں پر بحث نہیں ہو سکتی، تمام پہلوؤں پر گفتگو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک اشرا بھی کم ہے، اور مجھے مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔
آئیے دیکھیں بہادری اور شجاعت کے میدان میں کائنات میں سب سے افضل کون نظر آ رہا ہے، سب سے بلند و برتر کون نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت تفصیل کی گنجائش نہیں، صرف 2-3 پہلو بالکل لاجیکل عرض کرنا ہے، اور جو ہسٹری میں درج ہے وہ عرض کرنا ہے۔ ہلکی سی خطابت نہیں، کوئی زور خطابت نہیں، کوئی ذاکری نہیں، کوئی لفاظی نہیں، بلکہ جو ہسٹری میں موجود ہے وہ پیش کرنا، اور متفق علیہ بالکل، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ چیزیں پیش کرنا ہے کہ جو ہر ایک مورخ نے پیش کی ہیں، وہ چند جملوں میں آپ کے سامنے نظر کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں، تاریخیں لکھ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ آج کے بچوں جوانوں کے لحاظ سے عرض کروں، آپ دیکھیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، پہلے زمانے میں کہ جو سارے پہلوانوں کو ہرا دیتا تھا تو اسے رستم زماں کا لقب ملتا تھا۔ آج سے 50 60 70 سال پہلے کی بات میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جو ساری دنیا کے پہلوانوں کو زیر کر لے اور ہرا دے تو اسے رستم زماں کا لقب ملتا تھا۔ اب آج کل کیا لقب ملتا ہے یہ ہمارے بچے بتا پائیں گے کہ جو ساری دنیا کے پہلوانوں کو ہرا دے اور زیر کر لے تو کیا اس کو کہتے ہیں؟ وہی ورلڈ چیمپئن کہتے ہوں گے یا کچھ اس طرح کا کوئی جملہ، اس کو کوئی لقب ملتا ہوگا۔ نہ بہرحال ہم پرانے ہی جو لقب ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ فرضی کوئی رستم زماں ہے، پوری توجہ ہے، دنیا کے ہر پہلوان کو زیر کر چکا ہے اور اس کا کسی سے مقابلہ ہونا ہے، پوری توجہ ہے، اس کا کسی سے مقابلہ ہونا ہے کسی دوسرے پہلوان سے۔ دوسرے پہلوان صاحب اتنے زیادہ مروب ہوئے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ لیے، مقابلے کی ہمت ہی نہیں، یا مقابلہ کیا اور معلومہ 1 منٹ کے اندر ہار گئے، زیر ہو گئے۔ پوری توجہ ہے۔ مجھے اتنا بتائیے کہ دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے ہارے ہیں، پوری توجہ، دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے ہارے ہیں یا بغیر مقابلہ کیے بھاگے ہیں؟ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ ہارنے والا پہلوان یا یہ بھاگنے والا پہلوان کبھی فخریہ کہے گا، چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے کیوں نہ ہارا ہو، یا دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے سے کیوں نہ بھاگا ہو، تو کیا کبھی وہ فخریہ کہے گا کہ کیا اچھا ہارا اور کیا عمدہ بھاگا؟ بہت باذوق بننا میرے سامنے ہے کہ جس کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان رستم زماں ہے، سب کو ہرا چکا ہے، کوئی دوسرا پہلوان ان کے مقابلے پر آیا اور وہ یا تو ہار گیا یا سامنے سے بھاگ گیا، تو کیا کبھی وہ فخریہ کہے گا کہ کیا اچھا ہارا اور کیا عمدہ بھاگا؟ بلکہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس ہار اور فرار کا کبھی تذکرہ ہی نہ ہو، اس ہار اور فرار کا کبھی تذکرہ ہی نہ ہو، کیونکہ اپنے کو ذلیل محسوس کر رہا ہے، اپنے کو حقیر محسوس کر رہا ہے، چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے کیوں نہ شکست کھائی ہو، چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے سے کیوں نہ بھاگا ہو، مگر ہمیشہ وہ اپنے کو ذلیل و حقیر محسوس کرے گا اور کبھی اس کے نہیں کہے گا فخریہ کہ کیا اچھا ہارا اور کیا عمدہ بھاگا۔ یہ ہے دنیا کے پہلوانوں کی بہادری کا معیار اور ان کی پہلوانی کا معیار کہ ان کے سامنے سے اگر کوئی بھاگ جائے یا وہ شکست کھا جائے تو کبھی فخریہ بیان نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے علی کی بہادری کا معیار، یہ ہے علی کی بہادری کا معیار کہ جب علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا، جب علی کے سامنے سے کوئی فرار کر جاتا تھا اور جب کوئی اسے تانا دیتا تھا کہ تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے، تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے، تو وہ کہتا تھا مجھے تانا نہ دو، مجھے مبارکباد دو کہ میں علی کے سامنے سے جان بچا کر آ گیا۔ اس کا مطلب معیار شجاعت یہ تھا،
بہادری کا معیار یہ تھا کہ سامنے سے بھاگ جانا لوگوں کے لیے سبب ذلت نہیں تھا بلکہ سرمایہ فخر بن گیا تھا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے محمد۔ بس جلدی سے دو ایک باتیں اور کر دینا آپ کے سامنے، اور میں نے کہا صرف ہسٹری پیش کرنا ہے آپ کے سامنے، صرف تاریخ پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دو بہت بڑے عالم ہیں، ایک تو ہمارے فرقے کے عالم ہیں اور دوسرے فرقے کے عالم ہیں۔ ایک ہے علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ جو ہمارے فرقے کے بہت بڑے عالم، اور دوسرے علامہ ابی الحدید معتزلی جو معتزلہ فرقے کے عالم کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، پھر آج بھی دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ ان دو عظیم شخصیتوں نے مولا علی کی بہادری کے لیے دو باتیں لکھی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ لفظ ظاہر ہے کہ میری ہیں تاکہ ورنہ اگر لفظ ان کی استعمال ہو تو اردو داد تبدیل کی مشکل ہو جائے گی، لہذا لفظ میں اپنی استعمال کر رہا ہوں۔ علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں مولا علی کی شجاعت بہادری کے سلسلے میں کہ کائنات میں علی سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں، کائنات میں علی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پہلوان میدان جنگ میں جاتا ہے، جب بھی کوئی بہادر میدان جنگ میں جاتا ہے اور جب وہ جنگ کرتا ہے، جب وہ تلوار چلاتا ہے تو اس کی کوشش کچھ اس کے ہاتھ سے قتل ہوتے ہیں، کچھ اس کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں اور کچھ زخمی ہوتے ہیں۔ کچھ اس کے ہاتھ سے مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے، بعد میں مرہم پٹی ہوئی وہ ٹھیک ہو گئی۔ آپ خبریں سنا کرتے ہیں چاہے وہ فسادات ہوں چاہے وہ جنگ ہو، اتنے مارے گئے اتنے زخمی ہوئے۔ عام طور سے مرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، زخمیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ خبروں میں جنگ ہو چاہے فساد کچھ ہو، آپ یہ سنیں گے بھئی اتنے مارے گئے، 10 مارے گئے 100 زخمی، یہی تو سنتے ہیں آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو تو کچھ مارے جاتے ہیں اور کچھ زخمی ہوتے ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ کیا کہنا علی کے وار کا، کیا کہنا علی کے وار کا کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی نے وار کیا ہو اور کوئی زخمی ہو کر بچ گیا۔ بہت بزرگ عالم یہ جملے لکھ رہا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیا کہنا علی کے وار کا کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی نے وار کر دیا ہو اور کوئی زخمی ہو کر بچ گیا ہو، بعد میں مرہم پٹی ہوئی وہ ٹھیک ہو گئے۔ نہیں، ادھر تلوار کا وار ہوا ادھر 2 ٹکڑے، ادھر وار ہوا ادھر 2 ٹکڑے، اور اس کے بعد میں جملے کہہ رہا ہوں اس کی تشریح نہیں کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وار ہو جائے، شرط یہ ہے کہ تلوار چل جائے۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا کہ علی نے منہ پھیر لیا، اگر کسی نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا کہ علی نے منہ پھیر لیا تب تو بچ جائے گا، لیکن اگر وار ہو گیا تو سوائے 2 ٹکڑوں کے اور کوئی نتیجہ نہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس توجہ اور حضرت کرنا چاہتا ہوں، بات کو اور مختصر کر کے پیش کرنا ہے آپ کے سامنے۔ دوسری چیز جو لکھی ہے علامہ ابی الحدید معتزلی نے، لکھتے ہیں کہ تاریخ بشریت میں علی جیسا بہادر نہیں ملا، علی جیسا بہادر نہیں ملا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو بھی میدان میں جاتا ہے، فرض کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مد مقابل کے جسم کے کسی حصے پر بھی تلوار کا وار لگ جائے، سر پر لگ جائے، کمر پر لگ جائے، سینے پر لگ جائے، پیر پر لگ جائے، گردن پر لگ جائے، کہیں بھی وہ وار لگ جائے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ کیا کہنا علی کا، کیا کہنا علی کا کہ علی نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑیں۔ علامہ ابی الحدید معتزلی لکھ رہے ہیں کہ 80 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور 10,000 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا، مگر علی نے 2 رخوں کے علاوہ کبھی تیسرے رخ پر تلوار نہیں چلائی۔ میں نے کہا ہسٹری پیش کر رہا ہوں، لفاظی نہیں، ذاکری نہیں، خطابت نہیں، صرف ہسٹری پیش کر رہا ہوں۔ علامہ ابی الحدید معتزلی لکھ رہے ہیں کہ علی نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑیں، 10,000 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا، مگر 2 رخوں کے علاوہ کبھی تیسرے رخ پر تلوار نہیں چلائی، یا سر پر مارتے تھے اور برابر کے 2 ٹکڑے۔
یا کمر پر مارتے تھے وہ برابر کے 2 ٹکڑے، یا سر پر مارتے تھے برابر کے 2 ٹکڑے، یا کمر پر مارتے تھے برابر کے 2 ٹکڑے۔ اور علامہ ابی الحدید معتدل لکھ رہے ہیں کہ میں کیا مدح کروں اس علی کی، میں کیا مدح کروں اس علی کی کہ میدان جنگ میں بھی اس نے عدالت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، جب بھی وار کرتا تھا برابر کے ٹکڑے ہوتے۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا آواز سے بر محمد والے، کہ دونوں ٹکڑوں میں 1 تولے کا فرق نہیں ہوتا تھا، دونوں ٹکڑوں میں 1 تولے کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ بس جلدی سے عرض کر دوں، بزرگوں سے واقعہ سنا ہے شاید علامہ آیت اللہ العظمیٰ اصفہانی کا زمانہ تھا کہ ایک دشمن اہل بیت نے یہ دعویٰ کیا کہ صاحب خواہ کہ تم نے معجزے مشہور کر رکھے ہیں روزوں کے، میں اس کو غلط ثابت کروں گا۔ تم نے خواہ مشہور کیا کہ حالت میں نجاست میں کوئی نہیں جا سکتا اندر، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، جاؤں گا بھی واپس بھی آ جاؤں گا۔ آج بھی اس معجزے کی نشانی نجف میں موجود ہے۔ 2 نشان ایسے ہیں جو نہیں مٹ رہے ہیں، زری پر زری بدلی گئی مگر وہ نشان موجود۔ جس طرح سے کعبے کا نشان جو شگاف پڑا ہے وہ نہیں مٹ رہا ہے، اسی طرح سے زری میں جو 2 انگلیوں کے نشانات ہیں، زری بدل جاتی ہے مگر نشان پھر وہیں پیدا ہو جاتا ہے۔ علامہ اصفہانی کے زمانہ ایک شخص دشمن اہل بیت کہتا ہے کہ میں غلط ثابت کروں گا، حالت نجاست میں اندر چلا جاؤں گا۔ لوگوں نے منع کیا اس کو کہ بھئی ایسی حرکت نہ کرنا تھا۔ صحن میں آیا نجف میں کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا، رواق میں آیا کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا، قبے کے نیچے آیا کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا، ارے توجہ رہے، دیکھو کچھ نہیں ہوا، قبے کے نیچے آ گیا کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں زری کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ جیسے ہی زری کے قریب پہنچا یہ کہا کہ زور کی آواز ہوئی، زری سے 2 انگلیاں نکلی، کمر کو درمیان میں لیا، 2 انگلیاں جو آپس میں ملی تو آدھا ٹکڑا ادھر آدھا ٹکڑا ادھر۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ محب اہل بیت کا تو زمانہ تھا نہیں، حکومت غیروں کی تھی، لہذا خادم جو وہاں موجود تھا وہ گرفتار ہوا کہ تم نے خواہ قصہ مشہور کر دیا اور قتل تم نے کیا اس کا۔ اب ظاہر ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا، اس میں کوئی لمبا چوڑا مقدمہ تو چلنا نہیں تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ اصفہانی نے وہاں پر جج سے کہلوایا کہ میری ایک بات کا تجربہ کر لیجئے، اگر غلط ثابت ہوا تو یہ خود پھانسی پر خادم چڑھ جائے گا، آپ کو پھانسی پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک تجربہ کر لیجئے۔ کہا کیا؟ کہا دونوں ٹکڑوں کو تول کے دیکھ لیجئے، دونوں ٹکڑوں کو تول کے دیکھیے، اگر ایک رتی کا بھی فرق نکلے تو سمجھ لیجیے خادم نے قتل کیا ہے، اگر بالکل برابر کے ٹکڑے نکلے تو سمجھ لیجیے علی کا وار ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز پر محمد وار۔ تولا گیا تو ایک رتی کا فرق نہیں نکلا اور اس کے بعد اس کو رہائی مل گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خصوصیت ہے مولا کے وار کی۔ اب میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ علی شجاعت و بہادری کا تذکرہ ہے یہاں پر، ماشاءاللہ شہرہ تشریف فرما ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے اصطلاح میں علامت، جس کو انگریزی میں سمبل کہا جاتا ہے۔ جیسے سورج روشنی کی علامت ہے، اسی طرح سے علی بہادری کی علامت ہے۔ علی بہادری کی علامت کا نام ہے۔ بس سن لیجئے مجھ سے جو 2-4 جملے ہیں اور میں صاحبان ذوق کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ میدان بدر میں قرآن مجید بھی گواہ ہے، احادیث بھی اور تاریخ بھی، کہ ملائکہ مدد کرنے کے لیے اترے تھے۔ پوری توجہ رہے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، ملائکہ فرشتے مدد کے لیے اترے تھے، مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے۔ کیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ اگر کوئی کہے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا تو میں کہوں گا پھر زحمت کرنے کی ضرورت کیا تھی، اتنی دور سے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ کو خالی تماشا دیکھنا تھا تو اتنی دور سے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ جب جنگ میں حصہ لیا تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامنے ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے یا چھپ کر حملہ کرتے تھے؟
بہت توجہ چاہ رہا ہوں. یہ ملائکہ سامنے ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے یہ چھپ کر وار کرتے تھے؟ اگر کوئی کہے کہ چھپ کر وار کرتے تھے تو میں کہوں گا فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور چھپ کر وار کرنا عصمت کے خلاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ سامنے آ کر حملہ کرتے تھے، ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے. تو جب ملک ظاہر ہوتا تھا، جب فرشتہ سامنے آتا تھا، تو ملک کی اپنی کوئی انسانی شکل نہیں ہے. فرشتے کی اپنی کوئی انسانی شکل و صورت نہیں ہے. میرا سوال ہے تمام مسلمان علماء سے سوال ہے کہ جب یہ فرشتے سامنے آتے تھے، یہ ملک سامنے آ کر حملہ کرتے تھے اور ملک اور فرشتے کی کوئی اپنی شکل و صورت نہیں انسانی، تو کس شکل میں آتے تھے؟ کس صورت میں آتے تھے؟ تو یاد رکھیے تاریخ میں تفصیل موجود نہیں ہے مگر یہ جملے موجود ہیں کہ میدان بدر میں لوگ گھبرا کر رسول اللہ کی خدمت میں آ رہے تھے. اے اللہ کے رسول، آپ مدینے سے کتنے علی لے کر چلے ہیں؟ آپ مدینے سے کتنے علی لے کر چلے ہیں؟ ہمیں تو پورے میدان میں سوائے علی کے اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو بس ہماری سمجھ میں تو اتنا ہی آتا ہے کہ جب ملک فلک سے اترنے لگے اور انہیں انسانی شکل اختیار کرنا ہوئی تو کسی کو علی سے بھلی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی. جو آ رہا تھا وہ علی کی شکل میں آ رہا تھا. صلوات بر محمد وآل محمد. اور بس بات مکمل کروں. دیکھیں تاریخ پھر نوجوانوں سے خطاب دیکھیں تاریخ کس طرح سے دہرا رہی ہے اپنے کو. حزب اللہ سے جب اسرائیلی فوجوں سے لڑائی ہوئی، جب حزب اللہ کے جوانوں سے اور اسرائیلی فوجوں سے لڑائی ہوئی تو حزب اللہ کی تعداد خود انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیل کے 2,500-3 ہزار سے زیادہ نہیں، 35,000 اسرائیلی لشکر اس نے حملہ کیا. ٹینک 7، توپیں 7، ہوائی جہاز کا کور 7. اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، نیچے سے ٹینک بمباری کر رہے ہیں، توپیں بمباری کر رہے ہیں. 35,000 کا لشکر ہے، بہترین اسلحے پاس میں ہیں. مگر پلاننگ یہ تھی کہ ایک دن کے اندر پورے حزب اللہ کو تہس نہس کر کے اسرائیلی لشکر واپس آ جائے گا. 35 دن تک جنگ ہوتی رہی، آخر میں فرار کرنا پڑا اسرائیلی لشکر کو. آخر میں اسرائیلی لشکر کو بھاگنا پڑا، فرار کرنا پڑا. ارے CNN جو امریکہ کے چینل، وہ انٹرویو لے رہا ہے ایک اسرائیلی سپاہی کا انٹرویو لے رہا ہے کہ آخر کیا بات ہوئی، اتنا بڑا لشکر آپ کا، اتنے بہترین اسلحے آپ کے، توپیں آپ کے ساتھ، ٹینک آپ کے ساتھ، ہوائی جہاز کا کور آپ کے اوپر، امریکہ کی پوری مدد آپ کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو شکست ہو گئی، اس کے بعد آپ بھاگ آئے وہاں سے. اور حزب اللہ نہ ان کی تعداد زیادہ، نہ ان کے پاس اسلحہ کچھ، اس کے بعد بھی ان کو فتح ہوئی، آپ کو شکست ہوئی. آخر سبب کیا تھا؟ اسرائیلی سپاہی نے CNN پر اعلان کیا کہ ہماری انٹیلیجنس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہماری جاسوسی نظام نے ہمیں دھوکہ دیا. کیا دھوکہ دیا؟ کہ ہم سے کہا تھا کہ 2,500-3 ہزار سے زیادہ نہیں حزب اللہ، لیکن جب ہم حزب اللہ کے علاقے میں پہنچے تو ہم کو پورے علاقے میں سوائے حزب اللہ کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، سوائے حزب اللہ کے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو ہم بھاگتے نہ تو کیا کرتے؟ بس یہی سوال اس وقت ہوا تھا کہ جب یہ بدر کا بھاگا اور لشکر واپس مکے پہنچا تو مکے والوں نے سوال کیا، ارے بھائی کیسے بھاگ آئے، کیسے شکست ہوئی تمہیں؟ تمہارے تعداد بھی زیادہ، اسلحے میں تم ڈوبے ہوئے، مسلمانوں کی تعداد بھی کم، ان کے پاس اسلحہ بھی کچھ نہیں، اس کے بعد بھی بھاگ آئے، اس کے بعد بھی تمہیں شکست ہوئی. تو ان بھاگے ہوئے لشکریوں نے مکے والوں سے کہا دھوکہ تمہیں نے دیا. ارے توجہ رہے، دھوکہ تمہیں نے دیا. کہا ہم نے کیا دھوکہ دیا؟ کہ جس وقت ہم جا رہے تھے تو تم کو اپنے جملے یاد ہوں گے، تم نے کہا تھا دیکھو مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں،
مسلمانوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تعداد بھی کم ہے ان کی، اسلحے بھی ان کے پاس نہیں ہے، لہذا کسی سے خوف نہ کھانا، صرف علی سے ہوشیار رہنا، صرف ایک علی سے ہوشیار رہنا۔ ارے جاتے وقت تم نے کہا تھا صرف ایک علی سے ہوشیار رہنا، اور میں میدان میں سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ایک سلوات ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ مشکل منزل یہ رہی کہ موضوع ایسا تھا کہ اس پر میں نہیں چاہتا تھا اتنا وقت لوں، لیکن وہ اتنا دلچسپ موضوع کہ اس پر وقت زیادہ گزر گیا۔ بس یہاں پر بات کو فوراً پہلے جو رخ دینا ہے آپ کے سامنے عرض کروں کہ کائنات کے سب سے بڑے بہادر کا نام علی، کائنات کے سب سے بڑے شجاع کا نام علی، تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے بہادر کا نام علی۔ یہ ہے تاریخی حقیقت، تاریخی حقیقت۔ پھر مثال پیش کر کے جو رخ دینا ہے آپ کے سامنے پیش کروں، ایک بہت جاہل آدمی جو الف بے بھی نہیں جانتا، اے بی سی ڈی بھی نہیں جانتا، اگر وہ کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے، وہ کہے کسی عالم کی تلاش ہے، تو تھوڑا سا اردو انگریزی پڑھا لکھا بھی اس کے لیے عالم ہے، کیونکہ اس کو اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی، اس کو الف بے بھی نہیں آتا، لہذا وہ اسی کو عالم سمجھے گا۔ اور جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ کہے مجھے کسی عالم کی تلاش ہے، تو اس کی نگاہوں میں کوئی اور عالم ہوگا، اس کی نگاہ کہیں اور جا کر ٹھہرے گی۔ اور کوئی مجتہد ہو وہ کہے مجھے کسی عالم کی تلاش ہے، تو اس کی نگاہ میں کوئی اور عالم ہوگا، اس کا معیار کچھ اور ہوگا۔ اور فرق کیجئے، کوئی مرجع وقت ہے وہ کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے، تو اس کی نگاہوں کا معیار کچھ اور ہوگا۔ اور اگر کوئی عالم دوراں ہو وہ کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے، تو اس کی نگاہوں میں یہ عالم نہیں ہوگا، کوئی اور عالم ہوگا۔ تو اب تصور کیجئے، جو کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک بہادر فرزند کی تلاش ہے، تو اب تصور کیجئے کہ وہ فرزند کتنا بہادر ہوگا جو علی کی نگاہ میں بہادر ہے۔ ایک سلوات بلند آواز بر محمد والے۔ تذکرہ آ گیا جناب عباس علیہ السلام کا تذکرہ۔ میں چاہتا ہوں کہ بس 2-3 منٹ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگ تو جانتے ہی ہیں، مولا جو کہ نانیال کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دیا جائے جناب ام البنین کے سلسلے میں، بس 5 منٹ، کہ آخر کیوں منتخب کیا جناب ام البنین کے خاندان کو مولا علی۔ جناب ام البنین کا جو خاندان بنی کلاب بہادری اور شجاعت میں عرب میں بہت مشہور تھا، اور جناب ام البنین کے دادا جناب عامر پہلے زمانے کے بہادر، اپنی تلواروں پر عامر کا نام لکھا کرتے، اپنی اتنے بڑے بہادر تھے عرب کے کہ بڑے بڑے بہادر فخریہ ان کا نام اپنی تلواروں پر نقش کرتے تھے، اتنی بہادری میں ان کا نام تھا۔ اور یہ کافر و بت پرست نہیں تھے، بنی کلاب جو تھے یہ جناب ابراہیم کے دین پر تھے، جس طرح سے بنی ہاشم جناب ابراہیم کے دین پر تھے، اسی طرح سے بنی کلاب بھی جناب ابراہیم کے دین کے اوپر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ احزاب میں کہ جب سارے قبیلے مل گئے تھے اسلام کے خلاف، یہ قبیلہ شامل نہیں ہوا تھا اسلام کے خلاف۔ جنگ حنین میں کہ جب سارے قبیلے والے مقابلے پر آ گئے تھے، صرف بنی کلاب نہیں آئے تھے۔ اور اسی طرح سے سن لیجئے کہ شب ہجرت سارے قبیلے تھے، مگر جناب ام البنین کا قبیلہ اس میں شامل نہیں تھا، کیونکہ یہ بت پرست نہیں تھے، یہ مشرک نہیں تھے، بلکہ یہ دین حنیف پر تھے۔ اور جب رسول اللہ نے توجہ کیا کیا جائے، وقت میں دامن گنجائش نہیں رہی، انشاءاللہ زندگی رہے حیات رہے کسی اور موقع پر کیا جائے گا، کہ جس وقت جناب عامر نے بعثت کا اعلان سنا رسول اللہ کی، تو تحائف بھیجے، تحفے بھیجے رسول اللہ کے پاس، بڑے قیمتی تحفے رسول اللہ کی خدمت بھیجے۔ جب تحفے پہنچے تو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ عامر خود کیوں نہیں آئے؟ توجہ رہے، عامر خود کیوں نہیں آئے؟ تو تحفے لانے والوں نے بتایا کیونکہ طبیعت ان کی بہت ناساز ہے،
اور ذرا سا چلنا پھرنا مشکل ہے، ورنہ وہ خود آ رہے تھے مگر اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، لہٰذا انہی نے یہ تحفے آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں اور کہا جب طبیعت میری بہتر ہوگی تو خدمت میں خود بھی حاضر ہوں گا۔ عجیب روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سننا تھا، رسول اللہ نے خاک اٹھائی، مٹھی میں لی، اپنا لعاب دہن اس میں شامل کیا اور کہا لے جاؤ اور اس سے عامر سے کہو کہ اس خاک کو جس میں میرا لعاب دہن استعمال کرے فوراً شفا ہوگی۔ لعاب دہن رسالت عامر کی رگوں میں پہنچا، یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جو علی کی رگوں میں بھی ہے، یہی وہ لعاب دہن ہے جو امام حسن کی رگوں میں بھی ہے، یہی وہ لعاب دہن ہے جو امام حسین کی رگوں میں بھی ہے، کیونکہ ان کی نسل میں عباس آنے والے ہیں، لہذا پہلے ہی سے لعاب دہن کی رگوں میں پہنچ جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں برن آواز سے بر محمد وال جناب ام البنین۔ اب مختصر کر رہا ہوں تمام تفصیل چھوڑتے ہوئے، ان کے والد حزام، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے میں ایک جگہ پہنچے تو ان کی آنکھ لگی تو دیکھا، عالم رویا میں دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت باغ اور بہترین سبزہ ہے اور ایک انتہائی حسین و جمیل شخصیت سامنے آئی، انتہائی وجیح باروب حسین شخصیت ان کے سامنے آتی ہے، آپس میں صاف سلامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اس شخصیت نے کہا ان سے کہ آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت موتی ہے، بہت قیمتی موتی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے وہ خرید لوں، یہ بتائیے اس کی قیمت کیا ہے؟ حزام نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی ایسا موتی نہیں، میرے تو کوئی علم نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، اپنی مٹھی کھولیے۔ جیسے جناب حزام نے مٹھی کھولی، دیکھا ایک انتہائی چمکدار موتی ان کی مٹھی میں۔ کہا یہ موتی جو آپ کا ہے یہ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کہا کہ بتائیے قیمت کیا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہی نہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ حزام بولے قیمت کیا مجھے نہیں معلوم، اور پھر آپ کی شخصیت ایسی ہے نظر آ رہی مجھے کہ مجھے کسی قیمت کی ضرورت نہیں، یوں ہی لے لیجئے ہدیے کے طور پر۔ کہا نہیں، قیمت دوں گا میں۔ اس شخصیت نے کہا قیمت دوں گا۔ کہا پھر خود ہی قیمت بتا دیجئے۔ کہا قیمت یہ ہے کہ قبول حاجات آپ کی نسل میں آ جائے گی، قبول حاجات آپ کی نسل میں آ جائے گی اور باب الحوائج آپ کی نسل میں ہوں گے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد وال۔ آنکھ کھلی، کچھ عرصے بعد جناب ام البنین کی پیدائش۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد وال۔ مولا علی نے اپنی نسبت بھیجائی۔ اب تمام چیزیں مختصر کرتے ہوئے مولا علی نے اپنی نسبت بھیجوائی، جناب ابن عباس پہنچے اور اس کے بعد کہا کہ میں رشتہ لے کر آئے ہوں۔ کس کا رشتہ؟ کہا کہ جو مظہر العجائب اس کا، وہ جو قائد الغر المہاجرین ہے اس کا رشتہ، جو امیر المومنین ہے اس کا رشتہ، وہ اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کہا بیٹی سے تو پوچھ لوں، بیٹی سے پوچھ لوں۔ گئے اپنی زوجہ کے پاس اور کہا جا کے بیٹی سے پوچھ لو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ آیا ہے، مظہر العجائب کا رشتہ آیا، غالب کل غالب کا رشتہ آیا ہے، جا کے بیٹی سے بھی پوچھ لو۔ بعض جو تھی بیٹی کے پاس گئیں، کہا کہ علی کا رشتہ ہے، تمہیں قبول ہے؟ کہا پہلے خواب سن لیجیے مجھ سے۔ کہا کیا خواب؟ کہا ابھی 2-3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا خوبصورت چمن ہے کہ جس میں طائر چہچہا رہے ہیں، کنیزیں ٹہل رہی ہیں، شام کا جھٹپٹا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ جیسے سورج غروب ہوا ویسے چاند 14ویں کا طلوع ہوا۔ تھوڑی دیر میں نے بعد دیکھا کہ چاند میرے قریب آنا شروع ہوا، اتنا قریب آیا کہ میری آغوش میں وہ چاند آ گیا۔ اس کے بعد 3 ستارے اور میری آغوش میں آ گئے۔ یہ خواب سن لیجئے، اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہو آپ کو کیجئے۔ جناب ام البنین کی ماں پہنچی شوہر کے پاس، کہ لگی بیٹی کو منظور ہے، بیٹی کو یہ عقد منظور ہے، مجھے اتنا بتائیے کہ جناب ام البنین نے نہ یہ کہا کہ منظور، نہ یہ کہا کہ نہ منظور۔ اس کے بعد ماں کیسے سمجھی
کہ یہ عقد منظور ہے، اس سے سمجھی؟ ارے بیٹی کے خواب سے سمجھی بیان کرنے سے؟ بیٹی بیان کر رہی ہے کہ میری آغوش میں چاند اتر آیا، گویا مطلب یہ تھا کہ جو شخصیت سورج کو ڈوبتے سورج کو ابھار سکتی ہے وہی شخصیت میری آغوش میں چاند کو بھی اتار سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ یہ ہیں جناب ام البنین کہ جو عقد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں آتی ہیں، اور اس کے بعد جناب عباس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن جہاں بہادری ہے وہاں وفاداری بھی اپنی انتہاؤں پر ہے۔ یہی ام البنین ہے کہ جب گھر میں آئیں اور جناب زینب ام کلثوم نے ماں کی مسند پیش کی تو کانپ گئی جناب ام البنین۔ اے شہزادیوں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری ماں بن کے آئی، میں تمہاری کنیز بن کے آئی۔ تم شہزادی ہو، میں کنیز۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کو تاکید تھی کہ دیکھو ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھنا، اور حسین کو آقا دودھ نہ بخشوں گی اگر زبان سے کبھی بھائی نکلا۔ جناب عباس انداز یہ تھا کہ حسین کو آقا 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 اور اپنے کو غلام۔ وفاداری پر ایک واقعہ آپ کے نظر کر دوں اور آپ کی زحمت کو مکمل کروں۔ بچپنے کا واقعہ ہے جناب عباس کا کہ امام حسین نے فرمایا مجھے پیاس لگی ہے۔ فرمایا پیاس لگی ہے۔ جناب عباس دوڑتے ہیں پانی لے کر پہنچے۔ جیسے ہی پانی لے کر پہنچے آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ننھے سے عباس گھبرا گئے، اے آقا کوئی گستاخی ہو گئی؟ اے آقا کوئی قصور ہو گیا؟ یا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ امام حسین فرماتے ہیں اے عباس تم سے خطا کیسی اور قصور کیسا؟ لیکن اس وقت جیسے ہی میں نے تم کو آواز دی ویسے تم سامنے آ گئے۔ ایک وقت ایسا ہوگا میں جب تمہیں پکار رہا ہوں، میرا عباس کہاں ہے اور تم جواب نہیں دو گے۔ روب امامت جناب عباس پوچھ نہیں سکے کہ آقا کون سا وقت ہوگا کہ جب آپ آواز دیں گے میں جواب نہیں دوں گا۔ کم سنی کا عالم ہے۔ یہ تصور کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں اور میرا آقا پکارے اور میں جواب نہ دے سکوں۔ روایت کہتی ہے کہ عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، بستر پر جانا چھوڑا۔ ایک رات گزری عباس نہیں سوئے، 2 راتیں گزری عباس نہیں سوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا پکارے میں سو رہا اور میں جواب نہ دے پاؤں۔ روایت کہتی ہے کہ 7 راتیں گزر گئی مگر عباس بستر پر نہیں گئے۔ جناب زینب کی نظر پڑی جناب عباس کے اوپر کہ آنکھیں سرخ ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہے، بدن پر تھر تھری ہے۔ گھبرا گئی جناب زینب، اے بھیا عباس کہ تمہارا کیا حال ہے؟ پہلے تو نہیں بتایا، لیکن جب جناب زینب نے اپنے حق کی قسم دی تب پورا واقعہ بیان کیا کہ میں اس طرح سے آقا کے سامنے پانی لے کر پہنچا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت میں نے آواز دی تم آ گئے، ایک وقت ایسا ہوگا میں تمہیں پکار رہا ہوگا اور تم جواب نہ دو گے تو میں سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور میرا آقا آواز دے اور میں جواب نہ دوں، لہذا میں نے بستر پر جانا چھوڑ دیا ہے۔ ننھے سے عباس کا بازو تھامے ہوئے امام حسین کی خدمت میں پہنچی، اے بھیا آپ نے میرے ننھے سے بھائی سے کیا کہا ہے؟ 7 راتیں گزر چکی ہیں، میرا بھیا سویا نہیں ہے، بستر پر نہیں گیا۔ امام نے سر پیٹ کر کہا بھیا عباس یہ تمہاری زندگی کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب تم فرات کے کنارے بازو کٹائے سو رہے ہوگے، اس وقت میں تمہیں پکار رہا ہوگا میرا علمدار کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے۔ بس 2-4 جملے صاحب کے اور آپ کی زحمت کو مکمل کروں۔ ہاں اتنا عظیم بہادر، اتنا عظیم شجاع، مگر کربلا کے میدان میں جنگ کی اجازت نہیں۔
اے عباس جنگ نہیں کرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ کیونکہ مولا کی اجازت نہیں ہے تو تلوار کے قبضے پر ہاتھ جانا کیسا۔ عباس نے نظر بھر کے تلوار کو دیکھا بھی نہیں ہوگا کیونکہ آقا کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جب پورا لشکر ختم ہو گیا، جب سب شہید ہو گئے تو یہی عباس ہاتھ جوڑے ہوئے، اے آقا اب تو مرنے کی اجازت دی دے۔ اے آقا اب دل سینے میں تنگی کر رہا ہے۔ مولا کا وہ تاریخی جواب سنتے رہتے ہیں آپ، اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کی زینت ہو۔ اے آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا علمدار، اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا۔ یہی وقت تھا کہ بچوں کی آواز آتی ہے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ آواز سنتے ہی مولا فرماتے ہیں، اے بھیا عباس دیکھ رہے بچوں کی پیاس کا حال، کتنے بچے پیاس سے دم توڑ چکے ہیں، اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ۔ تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب عباس مشک سکینہ لے کر نکلے، پہلے ہی حملے میں فرات پر قبضہ کیا اور اس کے بعد مشک سکینہ میں پانی بھرا، اس کے بعد لے کر پلٹتے ہیں۔ چاروں طرف سے پھر فوج آتی ہے مگر کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ پسر سعد نے تمام سرداروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ دیکھو پانی اگر خیموں میں پہنچ گیا تو قیامت آ جائے گی، لیکن کیا کیا جائے، کوئی سامنے نہیں آ پا رہا ہے، عباس کے سامنے کسی آنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو ان افسروں نے کہا کہ ہم عباس کو بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس بات کا اندازہ کیا ہے کہ عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے۔ بس سنیے دو چار جملے بس صاحب کے سن لیجیے، عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے، اپنی طرف توجہ نہیں ہے۔ لہذا اگر چھپ کر حملہ کیا جائے تو شاید حملہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ پوری توجہ عباس کی مشق سکینہ کی طرف ہے۔ عباس آگے بڑھ رہے ہیں، پوری کوشش یہ کہ مشق پر کوئی تیر نہ لگنے پائے، کوئی نیزہ نہ لگنے پائے، نہ کوئی تلوار لگنے پائے، اپنی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس لیے درخت کے پیچھے ایک شخص چھپ کر کھڑا ہوتا ہے، جیسے آقا گزرے ویسے تلوار کا وار ہوا، آقا کے ایک ہاتھ قلم ہوا، عزاداروں دوسرے ہاتھ سے نیزہ سنبھالا، علم سنبھالا، مشق سکینہ سنبھالی۔ ارے ایک ہاتھ سے یہ تین کام کیسے کیے ہوں گے یہ عباس ہی کا دل جانتا ہے۔ لیکن کچھ دور اور آگے بڑھے تھے، پھر چھپ کر حملہ ہوا، دوسرا ہاتھ بھی قلم ہوا، عزاداروں علم گر گیا، عزاداروں مشکیزہ مگر عباس نے گرنے نہیں دیا۔ روایت کہتی ہے کہ دانتوں میں مشکیزہ دبا لیا۔ اب آگے بڑھ رہے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں پورا منظر دیکھ رہا تھا کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے اور دانتوں میں مشک دبی ہوئی، آگے بڑھ رہے ہیں اور رکابوں زور دے کر بلند ہوتے اور آگے کچھ دیکھتے ہیں، پھر کچھ دور بڑھتے ہیں، پھر بلند ہو کر کچھ دیکھتے ہیں۔ حمید کہتا مجھے تعجب ہوا کہ اس عالم میں کہ جب عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں یہ بلند ہو کر آگے کیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ عباس بلند ہو کر دیکھتے تھے کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا، اب بچی تک کتنی دیر میں پانی پہنچنے والا۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے اتنی جنگیں دیکھی مگر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اتنا زخمی ہونے کے بعد بھی گھوڑے پر بیٹھا رہ گیا ہو۔ عباس کے جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے مگر عباس گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے۔ ارے پسر سعد نے اعلان کیا، اے فوج والو، عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی روح مشق سکینہ میں ہے۔ جب تک مشق سلامت ہے عباس کے جسم کے ٹکڑے اڑ جائیں گے مگر عباس گھوڑے سے گریں گے نہیں۔ لہذا مشق پر تیر برسائے جائے، عزاداروں 4000 تیر ایک ساتھ چلتے ہیں، پورا جسم جناب عباس کا چھلنی ہو گیا، مشق سکینہ چھن گئی، ایک تیر آنکھ میں آ کر پیوست ہوا۔ عزاداروں اب میں وہ مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں جو جناب عباس نے خود بیان فرمائی ہے۔ ارے ذاکروں کی زبانی سنے تو وہ اثر نہیں ہو سکتا، خطیبوں کی زبانی سنے وہ اثر نہیں ہو سکتا، جو مصیبت جس پر پڑھی وہ خود بیان کر رہا ہو۔ کربلا میں ایک ذاکر تھے جو مجلسیں پڑھا کرتے تھے، ایک شب میں دیکھا جناب عباس خواب میں آئے ہیں، قدموں پر سر رکھا، اے آقا کیسے زحمت کی،
کیسے تشریف لائے؟ کہا اے مجلسوں کے پڑھنے والے، تو میری مصیبت نہیں بیان کرتا، تو میری مصیبت نہیں بیان کرتا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا، آقا بھلا میری جرأت کہ میں آپ کی مصیبت بیان نہ کروں؟ میرا انداز تو یہ ہے کہ جب تک آپ کا ذکر نہیں کر لیتا ہوں، مجلس ختم نہیں کرتا ہوں۔ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ارے تجھے کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزر گئی، تجھے کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزری؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا کون سی ایسی مصیبت ہے جو آپ پر گزری اور ہمیں خبر نہیں؟ کہا دیکھ جس پر میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کر دی گئی، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، مشک سکینہ چھن گئی اور ایک تیر میری آنکھ میں آ کر پیوست ہوا۔ آزادانہ ذرا صاف کر کے بتانا، اگر کسی کی آنکھ میں خاک کا ہلکا سا ذرہ پڑ جاتا ہے تو جب تک وہ ذرہ نکل نہ جائے چین نہیں آتا ہے۔ آقا کی آنکھ میں بھرپور تیر پیوست، فرماتے ہیں اذیت اتنی تھی، تکلیف اتنی تھی کہ میں ہاتھوں کے زخم کو بھول گیا، مگر اے مجلسوں کے پڑھنے والے اتنا بتا کہ تمہارا عباس کرتا تو کیا کرتا؟ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں کے ذریعے سے وہ تیر نکالتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر باہر نکل آئے، مگر اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہ نکل سکا۔ تو صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ جس سے وہ تیر نکل سکتا تھا، کیونکہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ میں سر کو جھکاتا اور اپنے زانوں کو بلند کرتا اور زانوں کے درمیان تیر کا سرا دبا کر آہستہ آہستہ اپنے سر کو اوپر اٹھاتا، کیونکہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ میرے مجلسوں کے پڑھنے والے جیسے ہی میں نے اس ارادے سے سر کو جھکایا، یہی وقت ہے گرد گربا میرے سر پر پڑا۔ عباس تھے اور آ کر زمین پر گرے۔ ہاں عزادارو، اگر جناب عباس کا تذکرہ نہ ہوتا تو مجلس یہیں پر ختم ہو جاتی۔ صرف 1 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں۔ حسین کو آواز دی، اے آقا غلام کی خبر لیجئے۔ حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، زمین پر بیٹھ گئے، جناب عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ بس مجلس ہزاروں ختم ہوئے۔ روایتیں کہتی ہیں جناب عباس نے اپنی کچھ تمنا بیان کی، کچھ وصیتیں بیان کی۔ جب ساری تمنائیں وصیتیں بیان کر چکے تو امام حسین کہتے ہیں اے عباس اپنی تمنائیں بیان کر چکے؟ کہا آقا جو کچھ دل میں تھا بیان کر دیا۔ اے عباس کیا تمہیں بھی خبر ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی تمنا ہے؟ اے عباس میرے دل میں بھی کوئی تمنا ہے۔ اے عباس دنیا سے جاتے جاتے میری تمنا پوری کرتے جاؤ۔ عباس تڑپے، اے آقا بھلا غلام کی بھی جرت ہے کہ آقا کی تمنا پوری کر سکے؟ کہا تمنا پوری کر جا، ایک مرتبہ اپنی زبان سے مجھے بھائی کہنا۔ عباس تڑپنے لگے، اے آقا حکم سر آنکھوں پر ہے، مگر کیا کروں؟ ماں نے کہہ دیا ہے کہ اگر زبان سے بھائی نکلا تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو میں اس سے اجازت لے لیتا۔ اے عباس ماں سے اجازت چاہتے؟ بتا آخری جملے۔ اے عباس ماں سے اجازت چاہتے ہو؟ کہا ہاں آقا اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو میں اجازت لے لیتا۔ کہا عباس ذرا سامنے دیکھو۔ آقا نے اشارہ کیا، سامنے مدینہ نظر آنے لگا۔ اے عباس کیا نظر آ رہا ہے؟ آقا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ کہا اور غور کرو، آقا محلہ بنی ہاشم نظر آ رہا ہے۔ عباس اور غور کرو، اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہا جنت البقیع ہے۔ ارے شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر پر ارے کوئی معذبہ سر کے بال کھلے ہوئے فریاد کر رہی ہے۔ اے عباس کہ تمہاری ماں گلبرین ہے، اجازت لے لو۔ عباس نے آواز دی، اے اماں اے اماں۔ ام البنین نے قبر سے سر اٹھایا، اے عباس کیا آقا کو چھوڑ کر مدینے آ گئے؟
کہ میری تاکید بھول گئے؟ نہیں اماں، میں کربلا کی زمین پر ہوں، بس دم نکلنے والا ہے، سانس اکھڑنے والی ہے، آقا کی فرمائش ہے اجازت دیجئے ایک بار بھائی کہہ دو۔ ام المؤمنین نے پکار کر کہا دیکھو اجازت تو مگر ایک شرط کے ساتھ، اس کے بعد زندہ نہ رہنا۔ ادھر زبان سے بھائی نکلا، ادھر عباس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حسین نے نوحہ پڑھا، اے ابا تمہارے مرنے سے میری کمر شکستہ ہو گئی، راہ چاروں تدبیر محدود ہو گئی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پالنے والے، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے۔ پالنے والے جتنے بھی حاضرین بزم یہاں پر ہیں ان سب کی جو جائز دلی تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما دے۔ جو منتظمین ہیں یہاں کے پالنے والے ان کو دینی ترقیاں بھی عنایت فرما، دنیاوی ترقیاں بھی عنایت فرما۔ پالنے والے ان کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، طول عمر عطا فرما، دشمنوں سے محفوظ رہیں سب کے سب، اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ خدمت اعضاء کر سکیں، خدمت دین کر سکیں اور خدمت قوم کر سکیں۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی دوستداران محمد علیہ محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمول۔ پالنے والے خصوصی تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ عراق میں شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، روزانہ سینکڑوں مومنین مارے جا رہے ہیں۔ پالنے والے وہاں ظالموں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچا، مومنین کی حفاظت ہو۔ بحرین میں، سیریا میں، ایران میں، عراق میں، دیگر مقامات کے اوپر جہاں جہاں بھی مومنین مصیبتوں میں مبتلا ہیں، پالنے والوں کی مصیبتوں کو رفع فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار و عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کو غلاموں جانثار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا